قال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن الحکیم فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم الاکرمین الصلاۃ والسلام علیک یا اجمل الاجملین الصلاۃ والسلام علیک یا ارشد الراشدین الصلاۃ والسلام علیک یا افصح الخاطبین شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں اور نعت مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اولیاء کاملین کے مستانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ جہلم کی تاریخ کی اس عظیم النظیر، عظیم الشان، وقید المثال اور تاریخی محفل نعت کا آغاز ہو، میں سب سے پہلے بسط ادب درخواست کرتا ہوں محترم جناب راجہ محمد افضل خان سے، جو رکن قومی اسمبلی ہیں، گدائے کوچائے محمد عربی ہیں، کہ وہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں اور منتظمین کی اور سامعین کی ہمت افزائی فرمائیں۔ محترم جناب راجہ محمد افضل خان صاحب۔ اب میں درخواست کرتا ہوں محترمی گرامی قدر رکن صوبائی اسمبلی گرامی قدر جناب چودھری سید اقبال صاحب سے کہ آپ بھی براہ کرم اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں بریگیڈیئر بخاری صاحب سے کہ براہ کرم آپ بھی اسٹیج پر تشریف لا کر یہاں جلوہ آورا کریں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ایک انتہائی محترم اور معزز شخصیت محترم جناب قاضی گلزار صاحب سے کہ آپ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں اس محترم اور والا مرتبہ شخصیت سے کہ جو اس محفل کی منتظمین میں روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں، گرامی قدر جناب میاں محمود احمد صاحب، میاں نعیم طاہر صاحب، آپ کے والد ماجد سے کہ ان کی موجودگی میں ان کا نام لینا ادب کے خلاف ہے، میں درخواست کروں گا ان محترم برادران کے والد گرامی قدر سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین، کہ وہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔
تیری مدحت اور میں معذور و سرتاپا قصور، تیری مدحت اور میں معذور و سرتاپا قصور، میں کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ اتنا شعور، صرف تیرے آسرے پر لب کشا ہوتا ہوں میں، اس سعادت کی مجھے توفیق دے رب غفور۔ آمین۔ اب میں درخواست کرتا ہوں پاکستان کے طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے وہ تمام محترم مدعو عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جو بالخصوص اس محفل کے لیے جہلم تشریف لائے ہیں، کراچی سے لے کر پشاور تک کے ثنا خانوں سے، کہ آپ سب براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں اور اسٹیج کی زینت بنیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مداحوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس کا بیان کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تمام معزز ثنا خانوں سے درخواست ہے اور اس کے ساتھ ہی درخواست کرتا ہوں عالم اسلام کے نامور جید تجوید و قرات کے فن میں انتہائی ممتاز اور متعدد عالمی اعزاز یافتہ محترم قاری العصر محترم جناب قاری سید صداقت علی صاحب سے کیا آپ بھی براہ کرم اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ سامعین محترم، کسی بھی کارروائی سے قبل میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں اور اس بات سے آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس محفل کی نظامت عالم اسلام کے نامور اور صاحب فن سلطان نظامت جناب اختر صدیقی کو انجام دینا تھی، لیکن کل میری اطلاع کے مطابق صبح وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سب سے پہلے آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ۔ یا الہ العالمین، میں نے اور تیرے بندوں نے جن صورتوں کی تلاوت کی ہے ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنا۔ اس کے بعد اس کا ثواب ہم تیری خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ بے کسبہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو مقبول و منظور کرنا۔ یا الہ العالمین، ان کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اولاد امجاد، اہل بیت، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہدائے غزوات، شہدائے کربلا، تابعین، تبع تابعین، جملہ انبیاء صدیقین، شہداء صالحین، تیرے تمام محبوبین اور امت کے جملہ اولیاء کاملین کو ہوتا ہوا بالخصوص جناب اختر صدیقی کی روح میں پہنچے۔ یا الہ العالمین، جناب اختر صدیقی کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ اور فوقی صدیقین عنایت فرما، ان کی قبور کو، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا کے ٹھنڈا اور روشن رکھا، روز محشر اپنے محبوب کی شفاعت ان کے حق میں مقبول و منظور کرنا۔ یا الہ العالمین، اگر کسی کو اختر صدیقی کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا الہ العالمین اس تکلیف کو معاف فرما دے، اس خطا کو معاف فرما دے، اور یا الہ العالمین ان کی جانب سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ بھی معاف کر دے۔
یا الہ العالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرما، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، ادب و احترام کا تقاضا۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں، الحمدللہ کہ اس عظیم الشان اور عظیم النظیر کل پاکستان میں فلنات میں شہزادہ گولڑا شریف اور خانوادہ گولڑا شریف کے خانوادے کے علمی جانشین واجب القدر محترم المقام مبلغ حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم واجب القدر حضرت قبلہ صاحبزادہ سید نصیر الدین نصیر گولڑوی دامت برکاتہ العالیہ محفل مبارکہ میں رونق افروز ہو چکے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری میرے لیے اور اس محفل کے جملہ حاضرین کے لیے باعث خیر و برکت اور باعث سعادت ہے، اور میں آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ سامعین محترم، کل صبح جب واجب الاحترام میاں محمود احمد صاحب نے کراچی میں رابطہ کیا، گزشتہ چند دن سے اپنی عدالت کے باعث میں اس قابل نہ تھا کہ یہ طویل سفر کر سکتا، لیکن ان کا اصرار اور پھر سلطنت نظامت کے عظیم النظیر ناظم محفل اختر سلیری کی وفات میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا سوائے اس کے کہ اس مقام پر آ کر ان کی روح کے لیے ایصال ثواب میں شریک ہو سکوں۔ آپ سب دعا فرمائیے کہ آج آپ نے مجھ جیسے بے علم و بے ہنر جو فرائض عنایت فرمائے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کی اور آپ کی دعاؤں کے صدقے میں انہیں آسن طور پر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شہر میں چھٹی یا ساتویں مرتبہ میں حاضر ہوا، لیکن یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جہلم کی تاریخ میں اور شاقان مصطفیٰ کا یہ عظیم النظیر اجتماع اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ تمام منتظمین محفل قابل مبارکباد ہیں، بالخصوص جناب میاں محمود احمد صاحب جن کا تعلق جہلم سے ہے، لیکن وہ ہماری کراچی کے لیے ایک سعادت ہے کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کر ایک ایسی محفل کا انعقاد کیا اپنے بھائی جناب میاں قیوم طاہر کے تعاون سے اور
انٹرنیشنل نعت خواں فیڈریشن کی جانب سے کہ جو آپ سب حضرات کے سامنے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل مبارکہ سے مجھے اور آپ کو صحیح فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، اس عظیم الشان کل پاکستان محفل نعت کا آغاز تلاوت کلام الرحمن سے، کہ قرآن حکیم ہم سب پر اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اسی قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والوں کے جگر پانی ہو جاتے ہیں۔ اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اس کی جلالت شان سے ریتا ریتا ہو جاتا۔ یہی قرآن ہے کہ ابن خطاب کے بیٹے نے اس قرآن کو سن کر فاروق اعظم کی حیثیت اختیار کر دی۔ یہی قرآن ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام قیس بن عبداللہ تھا، کہ جب اس کی تلاوت فرماتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضروری کام سے تشریف لے جا رہے ہوتے تو آپ قیام فرماتے اور جب تک ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ کر ختم نہ کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سماعت فرماتے رہتے۔ یا رسول اللہ، عالم یہ ہے کہ ایک دن مجلس نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ کل رات تم بہت اچھا قرآن پڑھ رہے تھے۔ ابو موسیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہاں سنا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ آپ کہاں سن رہے تھے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ تمہارے سامنے کھڑا تھا۔ کہا، سرکار واللہ اگر میرے علم میں یہ بات آ جاتی کہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں صاحب قرآن میرے سامنے ہے، میں اس قرآن کو اور بہتر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اہلیت کا ہے، لیکن عزیزان محترم میں بڑی معذرت سے بات کروں، آج ہم کو کیا ہوا ہے؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے خلافہ سے کہا کہ علاء الدین صابر کا جلال تو کلیئر جا کر بھی جماعت میں تبدیل نہ ہوا، تو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا، میں جا کر یہ فریضہ انجام دوں تو بابا فرید نے پوچھا کیسے؟ کہا، میں ان کے پیچھے بیٹھ کر قرآن پڑھوں گا۔ کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ قرآن سے ان کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا؟ تو خواجہ شمس الدین نے عرض کی، بابا اس قرآن نے تو عمر جیسی شخصیت کو موم کر دیا ہے۔ پوچھ لی ایک بات ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، دن اور رات میں اور آپ قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، نہ پڑھنے والے کا جگر پانی ہوتا ہے نہ سننے والے کا جگر پانی ہوتا ہے۔ قرآن تو وہی ہے، قرآن وہی ہے، جیسا تھا ویسا ہے ویسا رہے گا۔ ہماری سماعتوں کو کیا ہوا؟ ہم اس قرآن کو سننے پر کیوں توجہ نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، ایک مرتبہ قرآن صاحب قرآن کا تصور کر کے سن لو، وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ الحمدللہ کہ اس محفل مبارکہ میں عالم اسلام کے وہ نامور قاری جو تجوید و قرات کے فن میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نہ صرف فرقہ رکھتے ہیں بلکہ پاکستان کی نمائندگی کر کے متعدد اعزازات حاصل کر چکے ہیں، اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اعزازات، صدارتی طلباء اس میں کارکردگی، یہ سب چھوٹے اعزاز ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنے کلام کو پڑھنے کی اجازت خوش الحانی کے ساتھ ہی عنایت فرمائی۔
اس سے بڑا اور کوئی ادارہ نہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں محترم جناب قاری سید صداقت علی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آیات ربانی کی تلاوت سے اس بابرکت و مسعود و مقدس محفل کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة يتيما ذا مقربة أو مسكينا
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. تلاوت کلام الرحمن کی سعادت نامور و ممتاز قاری جناب قاری سید صداقت علی فرما رہے تھے۔ تلاوت کلام الرحمن کے بعد حمد باری تعالی، ہر لب پہ تیرا ذکر ہے، ہر لب پہ ثنا ہے، ہر لب پہ تیرا ذکر ہے، ہر لب پہ ثنا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ دل بول رہا ہے، اور ہر روز نئے ڈھنگ سے مانگوں گا دعائیں، ہر روز نئے ڈھنگ سے مانگوں گا دعائیں، میں نے تیرا انداز عطا دیکھ لیا ہے۔ حمد باری تعالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کراچی سے تشریف لائے ہوئے ممتاز و محترم ثنا خواں جناب محمد شاہد قادری اور جناب فخر الدین قادری اجتماعی طور پر۔ کھڑے ہو سکتی تو نیچے آیا لیکن مشکل ہو رہی ہے۔